اما بعد لیس للانسان الا ما سعى۔ عزیز طلبہ، کل سے آج تک آپ لوگوں نے اپنی سال بھر کی انجمن کی کد و کاوش کا نتیجہ آخری سالانہ مسابقاتی انجمن کی شکل میں پیش کیا۔ گویا جمیع الطلبہ کی سالانہ کارکردگی کا یہ آئینہ ہے۔ سال بھر کی کارکردگی کی تفصیل تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن آج کا یہ پروگرام الحمدللہ بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچا۔ آپ کی جمیع طلبہ کے صدر اور اس کے ذمہ داران اور اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا بہتر اجر اور بدلہ دے۔ اسی طریقے سے آج کے مسابقے میں جن طلباء نے حصہ لیا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، خواہ وہ پوزیشن لے آئیں یا نہ لے آئیں، لیکن ان کا ہمت، جرأت اور حوصلے کے ساتھ مسابقے میں شریک ہونا ہی ایک قابل تحسین عمل ہے، اور وہ سارے طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور حوصلہ دے، محنت کوشش کرنے کی توفیق دے کہ وہ تقریر کے میدان میں اور تقریر کے ذریعے سے اپنا رول اور کردار ادا کر سکیں۔ عزیز طلبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جمیع الطلبہ کا پروگرام چاہے تقریری ہو، تحریری ہو، یہ بھی تعلیم و تدریس کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور نہ اس میں کسی قسم کی سستی کرنی چاہیے۔ آپ حضرات نے جو بہتر تیاری کے بعد اپنی تقریروں کا مظاہرہ کیا، یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم از اول تا آخر پچھلے پروگراموں کی طرح ہم شریک نہیں ہو سکے۔ کچھ مصروفیات، مجبوریاں تھیں، کوئی ہماری ذاتی نہیں تھی بلکہ آپ کے جامعہ کے تعلق ہی سے۔ اس لیے پھر بھی میں نے کوشش کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کے سامنے روبرو ہو جاؤں، آپ کے سامنے آؤں، لیکن آج بھی میں معذرت خواہ ہوں اور تفصیل سے خطاب نہیں کر سکتا جس کا جی چاہتا تھا، اور سال کا آخر ہے کہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے بھی معذرت ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ جمیع طلبہ کا تقریر و تحریر کا پروگرام بھی آپ کی تعلیم و تدریس کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اساتذہ کرام نے باہمی مشورے سے اس آخری انجمن کے لیے جو عناوین منتخب کیے، اس میں بھی اسی تعلیم اور تربیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ چنانچہ مسابقے کے عناوین میں سے ایک عنوان وقت کی اہمیت و ضرورت، یہ آپ طلبہ علوم دینیہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس پر تقریریں آپ نے سنی کہ ہر ایک طالب علم کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کی قیمت کو پہچاننا چاہیے، اور اسی طریقے سے ضائع
نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر وقت ضائع کرنے والے کے لیے جیسا کہ کہا گیا کہ فَإِن لَمْ تَقْطَعْهُ فَإِنَّهُ يَقْطَعُكَ، اگر وقت کو تم نے صحیح مصرف میں نہیں استعمال کیا تو وقت ہی تمہیں کاٹ دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ عنوان بھی آپ لوگوں کی یہ تربیت ہی کے لیے تھا کہ اس موضوع پر تقریریں سن کر کے آپ کچھ یہ حاصل کریں اور کچھ نصیحت پکڑیں۔ اسی طریقے سے یہ سب سے بنیادی چیز تھی، اور اسی طریقے سے ظاہر بات ہے کہ ہمیں طلب علم کے لیے اسلاف کی یہ جو نشانیاں ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم علم کے میدان میں اسلاف کی سیرت اور ان کی کارکردگی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو، ان کی سیرت کو سمجھا، پڑھا اور سمجھا تو یقیناً ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے، خاص طور سے مدارس کے طلباء کے لیے، دینی مدارس کے طلباء کے لیے، کہ وہ اپنے اسلاف کی یہ قربانیوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور ان سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایک طالب علم کو دینی مدرسے کے کہ وہ دینی اور اسلامی یہ درسگاہ کا طالب علم ہے، اس کے لیے یہ علم کے ساتھ اخلاق سے بھی، اچھے اخلاق سے، اسلامی اخلاق سے، اعلیٰ اخلاق و کردار سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عنوان بھی عربی کے اندر تھا کہ الاخلاق الحسنہ و آثارها فی المجتمع، کہ بہتر اخلاق آپ کا ہے، ہمارا ہے تو یقیناً معاشرے پر بہتر اثر پڑے گا۔ لیکن میں یہاں اس بات کے ذکر سے نہیں چکوں گا کہ انتہائی افسوس ہوتا ہے اور یہ خون کے آنسو آتے ہیں کہ جب آپ کے جامعہ میں مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو باہر کے لوگ بھی پڑھنے آتے ہیں، باہر کے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، لیکن اقامت ہوتی رہتی ہے اور آپ لوگ یہ ہاسٹل میں گھومتے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہی ایک دینی طالب علم کا اخلاق ہونا چاہیے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچئے اور دیکھیے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ اپنا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنے اخلاق اور کردار کو سدھارنے کی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد یہ مسئولیت العلماء فی العصر الراہن، ظاہر بات ہے آپ جب اس جامعہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہیں، طلب علم کے بعد آپ جب عمل کے میدان میں جائیں گے تو آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک یہ ذمہ دار اور قوم اور ملت کے سربراہ کی حیثیت سے جائیں گے۔ آپ کا معاشرے کے اندر اور آج کے موجودہ نازک حالات کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، خاص طور سے یہ معاشرے کے اندر۔ یہاں اگر پڑھا دیا جاتا مسئولیت العلماء، یہ اگرچہ یہ عام عنوان ہے، بہت وسیع ہے، اس کے اندر بہت تنوع ہے، اگر فی اصلاح المجتمع تو یہ زیادہ مناسب تھا اور وہی کردار آپ کو ادا کرنا ہے کہ فراغت کے بعد جب آپ کے سروں پر یہ دستار فضیلت رکھی جائے گی، فضیلت نہیں ہے، وہ ذمہ داری کا بوجھ ہے اور ذمہ داری کی پگڑی ہے جو آپ کے سروں پر رکھی جائے گی، تو آپ کہاں تک یہ کیا ہیں، یہ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ضرور یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ آج کے نازک حالات کے اندر آج ہماری ذمہ داریاں، علماء کی ذمہ داریاں، طلباء کی ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ آج آپ اپنی قربانیاں پیش کریں معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، اور جیسا کہ آپ کے نظم پڑھنے والے نے کہا کہ آج پستی ہے لیکن اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور ابھریں گے۔ ہمیشہ یہ حالات نہیں رہتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عنوان بھی تربیت ہی کے پہلو سے تھا، اسی نظریے سے تھا کہ مسئولیت العلماء فی العصر الراہن۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے بھی تھا کہ جمہوری سیاست میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔
یہ اسی لیے تھا کہ تاکہ آپ آنکھ کھولیں اور اپنے ملک کے حالات پر نظر رکھیں اور ملک کے حالات کو پڑھیں کہ آج ملک کے ہمارے حالات کیا ہیں۔ ہمارا ملک جو ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، اس کے اندر یہ اس کی جمہوریت کو اور اس کے سیکولرزم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے دفاع کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کتنی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی اور یہ کہ کتنی جدوجہد اور محنت کرنی پڑے گی۔ تو الغرض یہ سارے عناوین آپ کی تربیت کے پہلو سے یہ اختیار کیے گئے تھے، منتخب کیے گئے تھے، اور یہ عناوین پر آپ نے تقریریں سنی ہیں۔ یقیناً آپ نے کچھ اس سے ضرور حاصل کیا ہوگا اور اپنی زندگی میں نہیں کہتا کہ اس ایک پروگرام سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، انقلاب نہیں تو کم سے کم بہتر تبدیلی تو ہونی ہی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے پروگراموں سے آپ اور ہماری زندگی میں یہ بہتر تبدیلی لے آئے۔ ہم اسی کو امید کرتے ہیں اور آپ سے بھی یہی امید کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ آپ نے یقیناً اس پروگرام سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اب انہی باتوں پر میں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے لیے آج خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے جامعہ کے ابناء یعنی فیض عام کے فارغین اور فیض عام سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فیض حاصل کرنے والے، چاہے وہاں سے کلیہ یا اسی طریقے سے یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ہمارے علماء کرام بھی آپ موجود ہیں اور آپ کی مجلس کی رونق ہیں۔ ڈاکٹر مجاہد فیضی مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ امان اللہ فیضی مدنی صاحب اور اسی طریقے سے شیخ مفیظ الرحمان فیضی مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم اپنا وقت انہی لوگوں کے لیے دیتے ہیں کہ ان سے بہت کچھ آپ سیکھیں گے اور سنیں گے۔ آج کی مجلس میں ان علماء کرام کا استقبال ہے اور ان کا شکریہ بھی کہ تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔